گھر میں بیٹھی تھی، اسے حکم ہوا ہے اپنے گھر سے نکل میرے گھر میں آ۔ اللہ کا گھر ہے۔ میں حیران ہوتا تھا، کبھی کبھی سوچتا رہتا تھا مولا چکر کیا ہے؟ ساری دنیا بتاتی ہے دیوار پھٹ گئی، یہ اندر داخل ہوئی ہے، مولا راز کیا تھا؟ ساری دنیا نے بتایا ایسا ہی واقعہ ہے۔ کسی نے کہا صرف ایک راوی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اندر داخل ہوئی ہے۔ بابا 3 دن جو اندر رہی، پورے مکہ میں کوہرام نہیں مچ گیا تھا، گئی کہاں ہے فاطمہ؟ وہ کبھی کبھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں راوی ایک تھا، تو 3 دن میں کیا پورے مکہ میں کوہرام نہیں مچ گیا تھا؟ ابو طالب کی اہلیہ کہاں ہے؟ دروازے بھی بند، دیوار بھی بند۔ اس کا مطلب ہے مولا علی کی شان رب نے پورے مکے کو دکھائی، اس کی والدہ کی شان پورے مکے کو دکھائی۔ میں سوچنے لگ گیا مولا ہوا کیا ہے؟ تو چاہتا تو دروازہ کھول دیتا۔ عالم غیب سے سیدی شیخ الاسلام کے قدموں کی خیرات ملی، راز کھلا۔ باپ آ رہا تھا، باپ کہتے ہیں دروازے کو، تیمور دروازہ کبھی دروازے میں نہیں لگتا، دروازہ ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا۔ کہ باپ آ رہا تھا، دیوار پھٹ گئی، کہ باپ آ رہا تھا، باہر آئے ہیں 3 دن کے بعد۔ اور علماء سے کبھی ایسی روایات سنا کریں، پوچھ بھی لیا کریں۔ 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جس مولود کا جشن ہم مناتے ہیں، اسے گودی میں لے کے گھبرائی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں آئی ہے اور کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے تیرا بھائی دنیا میں آیا ہے، اس نے آنکھ نہیں کھولی، ڈرتی ہوں کہیں آنکھیں بند نہ رہ جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچی جان علی کو میری گودی میں لے۔ جو ہی مرتضیٰ کو مصطفیٰ کا لمس ملا، جو ہی گودی میں آیا ہے نا، اس نے آنکھ کھولی۔ اور روایات میں میرے بھائیوں آتا ہے مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا، دونوں پتہ نہیں کب سے بچھڑے ہوئے تھے۔ اب روایات یوں آتی ہیں کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا علی سنا؟ علی نے عرض کی یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں کہ قرآن سناؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ شیخ احمد رفاعی سے پوچھئے گا، ایک نہیں بڑے حوالے میرے پاس موجود ہے۔ سنی لوگ اکثر حیران ہو کے پوچھتے ہیں 3 دن کا علی ہے بولا کیسے؟ اچھا تبسم صاحب بھی پوچھ رہے ہیں، ان کا تبسم کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سنی لوگ میلاد کے مہینوں میں بڑے موضوعات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک نبی بھی تھا جو پنگھوڑے میں بولا تھا، علی کیسے بول چکا ہے؟ میں نے کہا سب کی جاؤں نبی پنگھوڑے میں تھا۔ کیسی روایات بیان کرتے ہو کہ نبی توجہ کرے تو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر بولتے ہیں، جس کی توجہ سے پتھر بولے۔ مصطفیٰ کی گودی تھی، علی گود میں کس کی تھا؟ کس کی توجہ سے پتھر بول رہے ہیں؟ 3 دن کا علی کیوں نہیں بول سکتا؟ ایک طرف روایات بیان کرتے کرتے تھکتے نہیں ہو کہ میرے نبی نے ایک مرتبہ کھانا تناول فرمایا، رومال سے ہاتھ پوچھ لیے، دسترخوان بن گیا، میرے نبی تاجدار نے صدقے جاؤں اس محبوب نے رومال صاف کیا، ہاتھ اپنے دست رومال پہ سے ٹچ کیا تھا نا،
رومال رکھ دیا. اب سارے روایات بیان کرتے ہیں کہ اس رومال کو اگر تندور کے اندر ڈالا جاتا تھا آگ نہیں چھوتی تھی. نبیوں کا تاجدار جسے ایک بار ٹچ کرے اس کو آگ نہیں لگتی. تجھے خبر نہیں 25 سال ابو طالب سے کبھی ڈال کے نہیں سوتا رہا. کچھ تو خوف خدا ہوتا. جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں باتیں کرتے ہو. تم نے کبھی سگے چچا سے نہیں پوچھا کب کلمہ پڑھا تھا؟ اس کے کلمے کی فکر ہے جس کے گھر میں کلمہ پڑھتا رہا. روایات بیان کرنے پہ آئے تو بیان کر دیتے ہیں. اصحاب کہف کا کتا تھا, وہ رکھوالی کر رہا تھا, غار کے دھانے پہ بیٹھا تھا. سارے مولوی صاحبان تھکتے نہیں, سارے علماء تھکتے نہیں, سارے قرآن پڑھتے پڑھتے فضائل بیان کرنے پہ آئے تو وہ اصحاب کہف تھے, نبی نہیں تھے. اصحاب کہف تھے. کتا ان کی رکھوالی غار کے دھانے پہ بیٹھا کر رہا تھا. صدقے جاؤں نجس ہے, پلید ہے, مگر میرے رب کی غیرت کو گوارا نہیں کہ کتا جہنم کی طرف جائے. جہاں اصحاب کہف ہوں گے کہیں پہ ان کا کتا ہوگا. تجھے خوف خدا نہیں. اصحاب کہف ہو, ان کا کتا ہو, جہاں اصحاب کہف جائیں گے کہیں ان کا کتا جائے گا. کہ وہ رکھوالی رات کے کھانے پہ بیٹھا کرتا رہا ہے, تجھے نظر نہیں آیا. 40 سال تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی رکھوالی کرنے والے کو یہ ابو طالب کہتے ہیں. بھی نہیں سوچتے کہ تم کس کے بابا کی شان میں ایسا کہہ رہے ہیں جس نے دنیا میں آتے ہی آقا کی بارگاہ میں یوں دست اقدس میرے کریم مصطفیٰ کے ہیں, گودی میں آنکھیں مرتضیٰ کی ہیں, دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا ربانی صاحب ماں کو دیکھنا تو عبادت ہے, اور جس کعبے میں علی آیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بات تو سچ ہے. پھر مصطفیٰ کے اس مرتضیٰ نے ماں کو نہیں دیکھا, کعبے میں 3 دن رہ کے کعبے کو علی نے دنیا میں آتے ہی کائنات کو عقیدہ دے دیا. میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کائنات کو بتاؤں گا. مصطفیٰ کی گودی میں آ کے آنکھیں کھول کے چہرے مصطفیٰ تک کے بتاؤں گا. خبردار کہیں میری شان میں اتنا غلوب نہ کر دینا. میں تمہیں آتے ہی عقیدہ دے رہا ہوں, پہلے نبی ہے پھر علی ہے. پہلے پھر اب کہیں گے یہ ڈائریکٹ کہہ دیا, باقی بھی تو ہے. مگر ارشد بسم صاحب نے میرا عقیدہ بیان کر دیا, باقی رضی اللہ تو ہے, کرم اللہ کوئی نہیں. ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ مجھے پتا ہے پیر صاحب تو وہ ہاضمہ دے دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا. بھائی نبیوں کا تاجدار ہے, اعلان کر رہا ہے کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. اور ہمیں روایات پہنچی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں جیسی ہستی بھی رات سوچتی رہی. سب صحابہ سوچتے رہے ہوں گے یا نہیں؟ سب جاؤں تاجدار نبی فرمائے کہ کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. آپ نے آدھے الفاظ سنے, میرے پاس وقت نہیں. سرکار نے فرمایا میں عربی میں وہ الفاظ کہتے ہیں کل اس مرد کے ہاتھ میں رجل کے لفظ. سرکار کی نظر میں مرد کون ہے؟ کیونکہ آپ جم کر کے اگلی روایت کے اگلے الفاظ لے لیتے ہیں نا, میں روک کے اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کا مرد کون ہے. اور یہ صرف مصطفیٰ کا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد اس بات آتا ہے لا الہ اللہ کے بعد پہلے نفی پھر. جانتے ہو یہ دنیا کے کسی بشر نے نہیں کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا، یہ الفاظ لانے والے کو بھی جبریل کہتے ہیں. جوان کائنات میں کوئی نہیں سوائے سرکار فرما رہے ہیں کل اس رجل کو، اس مرد کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے. جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار. ایسی ہی روایت تھی نا کہ جب آقا کی بارگاہ میں پرندے کا گوشت پیش کیا گیا تو نبیوں کے تاجدار نے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کی مولا اسے بھیج جسے تو پیار کرتا ہے، جسے جو تیرا محبوب ہے، مولا اسے بھیج اور وہ میرے ساتھ مل کے کھانا کھائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں یہ الفاظ سن رہی تھی، نبیوں کا تاجدار فرما رہا تھا مولا اسے بھیج جسے تو پیار کرتا ہے، مولا اسے بھیج جسے تو محبوب رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ کھانا کھائے. فرماتی ہے نبیوں کا تاجدار ابھی دعا کر رہا تھا، سامنے علی آ گیا، کھانا کھایا. صدقے جاؤں آپ نے، ہم نے علی پاک کو اپنی سوچوں کے مطابق دیکھا. لغت نہ سنی ہے نہ دیوبندی ہے. القاموس الفریق اٹھا لیں، منجد اٹھا لیں، آپ کے سامنے یہ پی ایچ ڈی کرنے والے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے. لغت سنی بھابی نہیں ہوتی. لغت سے پوچھیں علی کا معنی کیا ہے، لغت کہتی ہے بلند. کیا کیا عقل کہتی ہے کتنا بلند. لغت کہتی ہے تیری ساری کائنات کی بلندیاں جہاں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے بھی علی کا مقام ہے، کیونکہ اس کا معنی ہی رب نے بلند رکھا. اور یہ یاد رکھنا، دلوں کی تختی پہ لکھ لینا، علی وہ ہے جسے مصطفیٰ نے بھی علی کہا اور خدا نے بھی. میں ایک دن شک میں پڑ گیا، میں نے کہا وہ بھی علی یہ بھی علی. اچھا آپ کو تو مجھ سے زیادہ شک ہو گیا. آیت الکرسی روز پڑھتے ہو نا، آخری الفاظ کیا ہے؟ وَهُوَ اس کا مطلب ہے اوپر العلی ہے، نیچے علی ہے. اس نے آدم سے عیسیٰ تک علی کسی کو نہیں بنایا. یہاں کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں دوست. پچھلے دنوں بھی پیر صاحب فتوے لگ گئے، والد صاحب نے یہ کہہ دیا خدا کے بندو میں نے نہیں کہا بھئی تقابل معاذ اللہ بنتا ہی نہیں. تقابل اب مجھے کائنات کا کوئی بشر سمجھا دے کہ حدیث سے پڑھتے ہو نبیوں کا تاجدار فرما رہا ہے، اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کر رہا ہے یا جابر قد خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. میٹیریل ابھی بنا نہیں تھا، نہ مٹی تھی، نہ آگ، نہ پانی، نہ ہوا. میٹیریل ابھی کوئی بنا نہیں تھا. رب نے حبیب کو بنانا تھا تو کس سے بنایا؟ بچے کو تو نہیں ڈالنی، اسے یہ پتا ہے سارے بشر مٹی سے بنے. کس سے بنایا تھا جی؟ کون سا نور؟ یا علماء ڈرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے اپنے نور کے فیض سے، یہ فیض والا ذکر پتہ نہیں کیوں ڈال دیتے جبکہ تھا ہی اسی کا نور، کچھ اور تو تھا نہیں.
کچھ اور تھا نہیں، گھبرانا نہیں۔ حضور احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، ملفوظات کاظمیہ پڑھے، میرے ذہن میں بھی کئی دفعہ اشکال آ جاتے ہیں، پھر میں رد کرنے کے لیے نا وہ اسٹڈی کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں کہ شیخ الاسلام کے قدموں کی خیرات کچھ مل جائے تاکہ یہ الجھن میری حل ہو جائے۔ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نور کی یہ شان نہیں کہ وہ کم ہو یا بڑھے، نور نور ہے، نور کیا ہے؟ پھر تمثیل کے لیے فرماتے ہیں آقا نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا، انا میرا تو جمال الحق، میں رب کے جمال کا آئینہ۔ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں سورج اللہ کے نور کی ایک شان کا ذرہ ہے، سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو سورج پورا اس کے اندر آ جاتا ہے، آئینہ دوسرا رکھیں سورج پورا اس کے اندر آتا ہے، تیسرا رکھیں پورا اس کے اندر آتا ہے، 1000 رکھ دیں۔ تجربہ کبھی کیا؟ ہم بچپن میں شرارت کرتے تھے، آئینہ سورج کے سامنے رکھ کے نا تو وہ لائٹ مارتے تھے۔ سر کا بھی تجربہ رہا ہے۔ سورج یہ نہیں کرتا میں آدھا چلا جاؤں، 1/3 چلا جاؤں، ہاف چلا جاؤں، کہیں 1/4 چلا جاؤں، 2/3 چلا جاؤں، اتنا سا ایک آئینے میں، اتنا سا دوسرے میں، اتنا سا تیسرے میں، فرماتے ایک آئینے میں بھی پورا، 1000 آئینے میں بھی۔ شیخ الاسلام کا تصور پہنچا، فرماتے رب نے جب محبوب کو بنایا تھا تو قرآن کہتا ہے رب نے قسمیں کھائی تھی، فلا وربک، محبوب قسم ہے اس رب کی جس نے تجھے بنایا، بنانے والا تو خود تھا، قسمیں کس کی کھا رہی؟ اچھا تبسم صاحب راز سمجھ میں آیا، اس نے بنایا تو خود تھا مگر کائنات حسن کا سارا حسن اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ جب وہ آئینہ بن گیا، آئینے کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے۔ رب نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا آئینہ بنایا، آئینہ سامنے آیا، رب نظر آیا۔ کئیوں نے راز کھولے، کہتے ہیں پہلی بار جب سامنے رکھا نا تو کبھی الف لام میم نظر آیا، یہ آپس کی باتیں تھی نا، جبریل لاتے تھے نا جب حضور الف لام میم، سرکار فرماتے آگے چل، آگے چل، وہ سوچتا رہتا یہ کیا ہے، ہمارے لیے تو حروف مقطعات ہے نا، لیکن دونوں میں باتیں ہو چکی تھی، فرماتے آگے چل، کوئی بات لمبی ہو جائے گی، جہاں آپ کی ہماری سوچ ختم ہوتی ہے۔ آج تک سب نے بیان کیا نا کہ نبیوں کا تاجدار نالین سمیت اوپر گیا، جی باقی باتیں ایک طرف، ہمیں احادیث سے جو اشارے ملتے ہیں، رب نے کس کا لہجہ اپنایا تھا، جی اس کا مطلب ہے علی جو خدا کو اتنا پسند ہے، آئے اتنا پسندیدہ ہے۔ آپ نے ہم نے قرآن کی آیت کے چند الفاظ پڑھے، اچھا تبسم صاحب کا بھلا انہوں نے قرآن سامنے رکھ دیا، آیت میں چونکہ آپ نے قرآن نہیں، اس لیے میں نے پہلے تصدیق کی تھی بیٹے سے، انہوں نے آیت سامنے رکھی، اب آیت کا ترجمہ اور بات ختم کرتا ہوں۔ باتیں بہت ہیں، ایک راز بلکہ اور پردہ ہٹا دوں، اس پوری کائنات میں کل وجود ہوتے ہیں 4، کتنے؟ یا وجود کی سمجھے 4 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے وجود حقیقی، دوسرا ہوتا ہے وجود ذہنی، تیسرا ہوتا ہے وجود مکتوبی، چوتھا ہوتا ہے وجود ملفوظی، لفظ طاہر، پھر اوپر لکھ دیں طاہر، پھر سوچ لیں طاہر، پھر دیکھ لیں، جنہوں نے دیکھا اسے پتا ہے نا کیسا ہے،
کسی کا ایک وجود کام کا ہوتا ہے، کسی کے دو. پوری دنیا میں 4 قسم کے وجود ہیں. کسی کا ایک کام کا ہے، کسی کے دو. ایک علی ہے جس کے 4 کام کے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو. پانی تپتا صحرا ہو، جون کی ابلتی ہوئی گرمی ہے، گرمی کی تپش میں آپ 2 دوست صحرا میں، ایک کو پیاس لگے، دوسرا کہے بول پانی 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 پانی. کہے گا مر رہا ہوں پیاس سے، تو کہتا ہے بول. وہ کہ اچھا چلو پکار پانی پانی. پہلے پانی یہ نہیں، پہلے پانی یہ نہیں. کہے گا مر رہا ہوں پیاس سے، تو کہتا ہے پہلے پانی یہ نہیں. وہ کہ نہیں چل ریت پہ لکھ پانی پانی. وہ کہتا ہے مر رہا ہوں پیاس سے، تو مجھے کہتا ہے یہ. جب تک پانی کا وجود حقیقی اس کے سامنے نہ آئے، وہ لبوں سے پیاس نہ بجھائے. 3 وجود پانی کے کام کے نہیں، ایک کام کا ہے. کائنات میں ایک علی ہے جس کے سارے وجود کام کے ہیں. اس کی زیارت بھی عبادت ہے، اس کا نام جپنا بھی عبادت ہے، اسے پکارنا بھی عبادت ہے، اسے لکھنا بھی عبادت ہے، اس کو جیل میں رکھنا بھی عبادت ہے. اسے دیکھنا بھی. آپ کہیں گے دیکھیں صحابہ نے انہوں نے عبادت کر لی. ہم عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ ام المومنین ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو آئیں گے 15ویں صدی میں. فرماتی گھبراتا کیوں ہے؟ ذکر علی عبادت. ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچے. اما جان ذکر وہ کرتا ہے جس کی زبان ہو، دیکھتا وہ ہے جس کی آنکھ ہو. آنکھیں بھی نہ ہو، زبان بھی نہ ہو، تو کیسے عبادت ہوگی؟ محبت سے فرماتی ہے گھبراتا کیوں ہے؟ حب علی عبادت. علی کو دل میں رکھتا بھی. اگر ایک وجود ایسا ہے تو ویڈیو یہ کہنے میں کوئی حل نہیں. لیورگا زمانے کوئی پیر دکھا مینو، انہیں باج محمد دا کوئی ویر دکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا. ایک علامہ صاحب ایک دن تھے، میں نے فیس بک پہ نہیں، وہ کیا واٹس ایپ کہتے ہیں، کسی نے بھیج دیا، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں علامہ صاحب تو بیچارے رو پڑے، یعنی پاک کے دوسرے ویر بھی تو ہیں. بولے لوگ ٹھیک ہے، طالب ویر ہے، جعفر بھی ویر ہے، عقیل بھی. علی پاک کے کتنے ویر ہیں؟ علی چھوٹے ہیں، جعفر، عقیل، طالب. طالب کی وجہ سے عمران کا نام کنیت سے مشہور ہے، ابو طالب. اچھا جملہ کیا تو ذرا آزم کر لینا. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 برابر نہیں. اچھا آپ عقیل کیوں نہیں کرتے؟ آپ طالب کیوں نہیں کرتے؟ ایک نسب میں ایک باپ کے 4 بیٹے برابر، تو باقی کائنات میں کون اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جس ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، اس علی کے برابر نہ جعفر ہے، نہ طالب ہے، نہ عقیل ہے. بابا کوئی حرج نہیں، باقی صحابہ بھی ویر ہیں، دیکھنے میں آپ بھی ویر ہیں، میں بھی ویر ہوں. مگر جب نبیوں کا تاجدار یہ کہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
سبحان اللہ یہ جناب جعفر کے لیے نہیں، عقیل کے لیے، طالب کے لیے نہیں۔ تو بابا ہم نے تخصیص نہیں کی۔ سرکار فرمائے اچھا علی پاک کی ساری اولاد برابر ہے؟ تو باپ کا بھائیوں کا جیسا بتایا نا، یہ سارے عوام کس کی اولاد ہے؟ سید کہلاتے ہیں جی۔ چلو آپ نے ہم نے اس رجب والے کی محبت دیکھیں، معراج بھی ہے نا، ہم نے بیان کیا کہ آقا نالین پاک سمیت اوپر تشریف لے گئے۔ جب ہم مولا کائنات کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، آپ نے دیکھیں جہاں میں رکا ہے اور جو ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث الفاظ دہرائے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں نا تاخیر، اب حدیث میں ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ نظر آپ کو آئے گا کہ سرکار مدینہ فرما رہے ہیں اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا۔ کائنات کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے تھے علی نے کبھی کہا ہو نبی میرا۔ ادب کا یہ عالم ہے کہ مولا عباس علیہ السلام ایک دن پوچھتے ہیں یار اپنے بابا سے، یا بابا کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں اب حسن کو اپنا بیٹا نہیں کہتے، حسین کو اپنا بیٹا نہیں کہتے، یا ابنی عباس یا ابنی عباس یا ابنی عباس، مجھے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، بابا کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں عباس بیٹا جب سے خدا نے انہیں مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے نا، فَقُلْ تَعَالَوْا والی آیت اتری ہے، بیٹا مجھے حیا آتی ہے۔ کائنات میں یہ اقوال درج ہے، مولا کائنات سے کوئی پوچھتا فرماتے انا عبد من ابی محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ انہیں یہ ناز، انہیں یہ فخر۔ دوستو ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں جس نے صحابہ کرام کے توجہ فرمائی، جس کو چاہ کرم فرمایا نا، صداقت کا تاجدار بنا دیا، چاہ عدالت کا تاجدار بنا دیا، جس کا بابا بچپن میں کہا کرتا تھا تجھے بھیڑ بکریاں چرانا نہیں آتا، وہ 26 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا۔ دنیا آج بھی مانتی ہے، ہر حدیث کی کتاب میں کیا تاریخ کی کتب میں درج ہے، عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا۔ صدقے جاؤں جس کی بیٹیاں عثمان کے گھر میں آئیں وہ ذو النورین ہے۔ ذو النورین میں نے اہل حدیث کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے، جو بندیوں کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جس کی بیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جائے پھر دوسری جائے، وہ ذو النورین ہے، دو نوروں والا۔ تو جس کے گھر سے گئی ہے اس کا اپنا نور کیا ہوگا؟ اس نور کو آپ نے یا ہم نے معاذ اللہ نہ تقسیم کر سکتے ہیں، نہ ایسی بات کر سکتے ہیں۔ نبیوں کے تاجدار نے جب خود فرمایا تھا، وہیں پہ جوڑ کے میں ختم کر رہا ہوں کہ میں یا جابر قد خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، میں رب کے نور کا صدقے جاؤں۔ جب آقا فرما رہے نور نبی کا من نورہ، تیرے نبی کے نور کو رب نے اپنے نور سے خلق فرمایا، تو کیا یہ اکیلا تھا؟ میرے منیر کتاب ہے کیونکہ آپ کا تعلق گولڈن سے زیادہ ہے، سوانح حیات حضور میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک باب اس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اس میں حدیث درج ہے، اس میں ختم کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، انہیں بنایا نا، جسد انور کو بنایا،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب ان کے اندر اپنی روح پھونکی، آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی. اب پہلی بار آنکھ کھول رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے دیکھا رب کے دائیں جانب آسمان پہ 5 نور چمک رہے تھے. کتنے؟ 5 نور چمک رہے تھے. اب آدم علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے. پوچھتے ہیں مولا یہ کیا؟ یہ کیا؟ اللہ رب العزت نے زبان قدرت سے فرمایا اے آدم اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بناتا. اب ابن آدم کو سمجھ جانا چاہیے بیدم یہی تو 5 ہے. ایسے نہیں انگریز ساری عمر کھپ گیا نہج البلاغہ پڑھ کے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے جب آخری ایکسٹریم پہ پہنچا تو کہتے ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ ساری کائنات کو یا تو علی نے بنایا ہے یا علی کے سامنے بنی ہے، یا علی کے. یارو آپ بھی نعتیں پڑھتے ہو، آپ بھی منقبت پڑھتے ہو. 5 مانگوا حسن کنواں. تو آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں خدا اچھا پھر بتا بھی دیں ان کے اسماء کیا ہے. خالق کائنات نے فرمایا پہلا نور محمد، دوسرا نور علی، تیسرا نور فاطمہ، چوتھا نور حسن اور 5واں نور حسین. اب میرے منیر پڑھ لینا پھر میں آگے وہ امام اسقلانی یا جلال الدین سیوطی کی طرف نہیں جاتا. دیگر کتابوں میں درج ہے، بہت سے مصنفین نے لکھی ہے یہ روایت. آدم کہاں تھے؟ مٹی نال بنے تھلے بنے سن اتنے روح پھوکی گئی سی. آدم نے تھلے تے اے نے ابن آدم نواجو نہیں پتہ لگا زمینی خلیفہ اور ہوندے نے تے آسمانی. زمین دی اخلاقاں اور ہوندیاں نے تے آسمانی. آپ نے ہم نے اس محبت کے دیکھیں گلدستہ ہے، اس گلدستے کی خوشبوئیں ایسے عالم اسلام نے بکھری. میں آج ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے پاس سنیوں کے پاس اثاثہ صرف شبیر حسین شاہ آبادی کی ایک کیسٹ تھی آئی. محرم میں اسی کو سنتے تھے، اسی میں فضائل تھے، اسی میں مسائل تھے، اسی میں سب کچھ ہوتا تھا. سارے سنی محرم میں وہ ایک ہی کیسٹ سنا کرتے. شکریہ ادا کریں سیدی شیخ الاسلام جس نے 40-45 کتب اہل بیت علیہ السلام کی فضائل میں لکھ دی. فرماتے ہیں میرے پاس، اور وہ اپنی عاجزی میں فرما رہے ہیں میرے پاس اور میرے پلے اور کچھ نہیں، سب کچھ تھا تو پہلے سے موجود. میں نے تو حدیث نکال کے تمہارے سامنے رکھی ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام کیا ہے. دوستو آج باتیں بہت، خطابات بہت، فضائل بہت، یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل کبھی ان کی کوئی کائنات میں حد نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. اور آپ اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. آج چکے سال ثواب کی محفل کی سب کے بعد گرامی کی وہ آج خوش ہو رہی ہوگی. میرے پاس بہت سارے اشعار ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں مجھ پہ غلبہ سیدی شیخ الاسلام کا ایسا آ جاتا ہے کہ ایسی باتیں اور ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ کوئی ہضم نہ کر سکے. ان کی شان دوستو ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ آیت رہنا جائے سے اس کا ترجمہ، اللہ مومنوں کا ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے.
جو اس کا مطلب سارے مومن نہیں، رب نے نشانی بتائی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب میرے پاس وقت نہیں، جا کے قرآن کی یہ آیت 55 نمبر آیت ہے میرے سامنے آپ نے رکھی، آپ بھی رات کو دیکھیے گا، سارے سیغے جمع کے، سارے سیغے اور کتنی عجیب بات ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، وہاں بھی جمع ہے، وہاں بھی جمع ہے۔ ایک اور مرتبہ تیسری آیت تبرکن دے رہا ہوں، جو رسول نے اپنے محبوب کی اس خالق نے تعارف کروایا نا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تفسیر میں آیا ہے معہ سے مراد صدیق اکبر ہے، اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہے، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہے۔ آگے اب الفاظ سنیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ عربی میں جنہیں سب بیٹھے ہیں، زیادت الحرف تدل علی زیادت المعنی۔ اگلے سارے الفاظ سے مراد اکیلا علی ہے، یہاں بھی جمع ہے۔ مولا سارے مومنوں کی بات کرتا ہے، پھر ان کی بات کرتا ہے جو نمازی ہیں، پھر ان کی بات کرتا ہے جو زکات دیتے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ ہم راکعون۔ علی کو اکیلا نہ سمجھنا، اکیلا ہی پوری کائنات ہے۔ نہیں سمجھے، مجھے اور گھنٹہ لگ جائے گا۔ پوری اللہ اگر کائنات کا خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، تو یہ جمع کے سیغے کیا بتا رہے ہیں؟ علی صرف یہاں کا مولا نہیں، کائنات کا مولا ہے۔ وہ بھی مولا ہے، مولا ہے، کیونکہ نبیوں کے تاجدار نے ایک ہی بازو سب کے سامنے اٹھایا، من کنت کا اعلان کر کے فرمایا، جس جس کا میں کنتو کا معنی آپ نے بہت آسانی سے کر دیا، لفظی تغیر کا آپ کو پتہ نہیں، یہ تو صرف اعلان تھا۔ علی پتہ نہیں کب سے بولا تھا، نہیں سمجھے۔ اللہ نے اپنا اعلان کیا تو فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ، بولیں چھپا ہوا خزانہ، ڈر گئے کنتو نبی آدم بین الماء والتین، کنتو میں اس وقت بھی نبی، شکر ہے تھا کیسے، وہ بھی تھا، ہوں نہیں، میں چھپا ہوا خزانہ، اب بول پڑے، میں اس وقت بھی نبی، یہ تیسرا کن تو ہے، نبیوں کا تاجدار بتا رہا ہے میں جس جس کا مولا تھا۔ علی آج مولا نہیں بنیا، ماشاءاللہ۔ میں جس کا مولا تھا، محسن نقوی یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ اس طرح سے سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ
میں نے کہا آپ نے مسند دارمی نہیں پڑھی، کاش پڑھتے تو آپ کو رسول اللہ کے یہ فرمان نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا انا محمد واولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وكلنا محمد. میں بھی محمد ہوں، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرے سارے محمد ہی محمد ہے. اللہ نے کچھ اس طرح سے سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. آپ نے ابو طالب کے اور ابو تراب کے ایسے دریچے کھول دیے کہ جن پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. آپ صرف مولائے کائنات کے شعور کی بات دیکھیں، صرف شعور دیکھیں. سب کے شعور اس وقت بالغ ہوئے کہ جس نے جب جو معجزہ بتا. لیکن سوائے کے